اس محل میں ہر ایک ان کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ نے اتنے کٹھن مرحلے میں اتنے استحکام کا مظاہرہ کیا اور اتنے بلند کردار کا کس طرح سے خود کو روکا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک ان حرف تاکید ہے, بے شک ایسا ہے کہ ان النفس, اس میں کوئی شک نہیں کہ لامارۃ, لام پھر لام تاکید, امارہ پھر مبالغہ ہے, یعنی امارہ بہت 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 زیادہ جتنا ایگزیجریٹ کرتے چلے جائیں انسان کا نفس اسے امارہ امر کرتا ہے, حکم دیتا ہے برائی کا. یعنی جناب یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے نفس کو مبرہ قرار نہیں دیتا, نفس میں خواہش گناہ پیدا ہوتی ہے, لیکن خالق کائنات کی تائید اور توفیق شامل حال, اور وہ ایسے ہی نہیں ہوتی, مال غنیمت نہیں, اس کے شامل حال ہوتی ہے. میم آپ 4 سٹیجز ہمیں بتا رہی تھیں تو کائنڈلی وہی سے کنٹینیو کیجئے گا پلیز. جی میں عرض کر رہی تھی, مشارطہ یعنی خود سے پرومس کرنا, مراقبہ یعنی خود کو خود مانیٹر کرنا, جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان ایک لفظ کلمہ اس کی زبان سے برآمد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرشتے اس کے پاس اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال, on the right and the left, دونوں سائڈز پہ وہ 2 اینجلز, 2 فرشتے جو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں, اور بلکہ سب سے زیادہ وہی اس کے کمپینین ہیں, اور وہ جو زبان سے لفظ برآمد ہوتا ہے اس کو وہ, یا جو اس کے ڈیڈز ہیں, ایکشنز ہیں, اعمال ہیں, افعال ہیں, ان کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں, ان کو لکھتے ہیں, ان کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو مراقبہ خود انجام دینا چاہیے. اس کے بعد اگلی سٹیج ہے محاسبہ, جو ہم نے عرض کیا کہ حاسب نفسک قبل ان تحاسب, اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے خود اپنا محاسبہ کرو. تو یہ تیسری سٹیج ہے محاسبہ نفس کی. اس کے بعد چوتھی سٹیج ہے معاتبہ, سیلف کانڈمنیشن. یعنی آپ نے پہلے تو خود سے وعدہ لیا, پھر اس کے بعد اپنی نگرانی کی کہ مجھ سے کوئی عمل خطا سرزد نہ ہو جائے. اس کے بعد محاسبہ, دن گزرنے کے بعد جب آپ اپنے بیڈ میں آئے تو اپنا محاسبہ کیا کہ کیا میں نے اپنی نگرانی میں کامیابی حاصل کی, مجھ سے کوئی خطا سرزد تو نہیں ہوئی. اب اگر انسان سے خطا سرزد نہ ہو تو اسے خدا کا شکر بجا لا کر مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ خداوندی میں درخواست گزار ہونا چاہیے. اور اگر وہ محسوس کرے کہ دن کے بعض اوقات میں کوئی اس سے چھوٹی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے تو معاتبہ, اپنی ذات کو اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں حاضر ہو کر خود کو مقصر ٹھہرا کر, خود کو قصوروار قرار دے کر خود اپنی ذات پر فرد جرم عائد کرنا, یہ معاتبہ ہے. یعنی اپنی کورٹ آف کانشنس میں خود اپیئر ہو کر اپنی ذات کو ایکیوز کرنا, کنوکٹ کرنا, یہ چوتھا مرحلہ ہے جو کہ انسان کی کامیابی کی نوید ہے. اور جیسا کہ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا اور وہ تشنہ وضاحت رہ گیا کہ خالق کائنات نے انبیاء اعظام الہی کو پیکر عصمت بنا کر دنیا میں بھیجوایا, لیکن کیا اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال بھی ہے جب وہ دنیا میں آئے؟ تو سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کی جب تعریف کی گئی, اس محل میں ہر ایک ان کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ نے اتنے کٹھن مرحلے میں اتنے استحکام کا مظاہرہ کیا اور اتنے بلند کردار کا کس طرح سے خود کو روکا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک, ان حرف تاکید ہے, بے شک ایسا ہے کہ ان النفس, اس میں کوئی شک نہیں کہ لامارۃ, لام پھر لام تاکید, امارہ پھر مبالغہ ہے, یعنی امارہ بہت بہت
بہت بہت بہت زیادہ جتنا ایگزیجریٹ کرتے چلے جائیں، انسان کا نفس اسے امارہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا. یعنی جناب یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے نفس کو مبرہ قرار نہیں دیتا، نفس میں خواہش گناہ پیدا ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات کی تائید اور توفیق شامل حال، اور وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، مال غنیمت نہیں، اس کے شامل حال ہوتی ہے جو اس توفیق کو پانا چاہتا ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر راہیں ہم خود اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اور خوف اپنے اوپر طاری کر لے، یجعل لہ مخرجا، راہیں اس کے لیے خود بنتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ دیکھا گیا جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے خود کھلتے چلے گئے.